الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني حسنا وحسين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اب 10 محرم الحرام ہے. محرم ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنے اندر بہت ہسٹری رکھتا ہے، بہت بڑی تاریخ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں پیش آئی. کتابوں میں لکھ کر ہے. ہم لوگ بار بار سنتے بھی رہتے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا میٹیریل جو جمع ہوا وہ یہ 10 محرم کو ہوا، اور آدم علیہ السلام کا اسٹیچو جو تیار ہوا وہ بھی 10 محرم کو ہوا، اور آدم علیہ السلام کے باڈی میں روح ڈالا گیا تو وہ بھی 10 محرم تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج رکھا گیا، بادشاہت کا تاج رکھا گیا تو وہ بھی 10 محرم تھا.
تو 10 محرم میں یعنی انسان کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ 10 محرم کو ہوئی ہے. اس کا بنانا ہو، اس کو علم دینا ہو، اس کو تیار کرنا ہو، اور سارے مخلوق میں اس کو افضل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو یہ سب کے سب 10 محرم کو ہوا. تو گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کا برتھ ڈے کا دن ہے، آدم علیہ السلام کے برتھ ڈے کا دن ہے، کیونکہ ان کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی، تو پہلے انسان کی پیدائش اسی دن ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم بھی عجیب ہے، جس دن اس کو بنایا اسی دن جو ہے سب کو ختم کریں گے. یعنی قیامت بھی آئے گی، انسان کو ختم کیا، سارے انسانوں کو، یعنی جس وقت زمین پر کوئی انسان نہیں تھا تو اس انسان کو 10 محرم کے دن ہی پیدا کیا گیا، اور جس وقت زمین سے انسان کو ختم کیا جائے گا تو وہ بھی 10 محرم ہوگا. کوئی انسان نہیں بچے گا. قیامت جو آئے گی تو 10 محرم کو آئے گی، اور وہ روز جمعہ ہوگا، جیسا کہ آج جمعہ ہے. تو یہ ایک ہی واقعہ نہیں، 10 محرم کو بہت سارے واقعات پیش آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائے، ان کی قوم کو نجات ملی، فرعون کے ظلم سے آزاد ہوئے، فرعون کے دبدبے سے ان کو آزادی ملی. وہ 10 محرم ہے. فرعون بنی اسرائیل کو بہت ستاتا، غلاموں سے بھی بدتر زندگی جینے پر ان کو مجبور کر رکھا تھا. تو یہ سہنا ان سے نہیں ہوا، ایسا جینا ان کو بیکار سمجھ میں آیا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب کے سب نکل جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 70,000 لوگ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، فرعون کے یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم پر ظلم نہیں ہوگا، ہم خوف سے بچ جائیں گے، پریشانی سے چھٹکارا پا لیں گے، آزادی کی زندگی گزاریں گے. یہ سوچ کر 70,000 لوگ، اس میں مرد ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اور جاتے ہوئے راستے میں 2 راستے ملے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک راستہ پکڑ لیے اور اس راستے پر سب کو آنے کے لیے کہا. اور جب وہ راستہ جانے لگے تو لاسٹ میں
ان کے سامنے سمندر آیا، سارے لوگ گھبرا گئے، یہ تو راستہ ہم بھٹک گئے ہیں، یہ راستہ ہم کو پانی کی طرف لے کر آیا، یعنی ہم جینے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا جینے کے لیے، اور یہاں سمندر موت نظر آ رہی ہے، یعنی ادھر جائیں گے تو ہم نہیں بچیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آپ کدھر لے کر آئے ہمارے کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پلٹ جائیں گے، ریٹرن ہو جائیں گے، آگے جا کے پھر دوسرا راستہ پکڑ لیں گے۔ تو نکلنے کے بعد معلوم ہوا کہ سامنے فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے آ رہا ہے۔ اب تو اور پریشان ہو گئے، ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دینے لگے کہ اے موسیٰ تم کہاں ہمیں لے کر آئے؟ اگر ہم وہیں رہتے فرعون کے پاس مار کھاتے، لیکن ہم کو 2 روٹی ملتا، ہم کو کھانا مل جاتا، ہم کو پانی مل جاتا، لیکن یہاں تو موت ہے، سامنے جائیں گے تو موت اور پیچھے جائیں گے تو بھی موت۔ فرعون تو ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں طرف موت دکھا کر یہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں تو دونوں موتوں میں زندگی دے کر بتاؤں گا۔ ادھر فرعون سے بھی نجات ملی، ادھر سمندر سے بھی نجات ملا۔ تو اس لیے میرے اوپر یقین کرو، اسباب پر یقین مت کرو، اب اسباب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں نقصان والے اسباب میں بھی کامیابی کے راستے نکال کے بتاؤں گا۔ نقصان کی چیز کو میں تمہارے لیے نفع کی چیز بنا کر بتاؤں گا، دکھاؤں گا، لیکن میرے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت موسیٰ سے پوچھے موسیٰ کیا کریں؟ پھنسا دیے بیچ میں 70,000 لوگوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ طعنہ مجھ سے سنا نہیں جا رہا ہے، کیا کروں میں؟ کہا کہ لاٹھی ہے نا، لاٹھی مارو، وہ بھی پانی پر۔ لاٹھی چھوٹا، پانی کتنا بہت گہرا ڈیپ سمندر ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ارے مارو تو صحیح، کچھ تو ہوگا، تم کو حکم دیا گیا ہے، بس تم مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پر اپنا عصا مارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی پر سے 12 راستے بنائے، پانی کے دیوال بنا دیے پانی کے۔ یہ بھی عجیب قدرت ہے اللہ کی۔ آپ نے سیمنٹ کا دیوار دیکھا ہوگا، پتھروں کا دیوار دیکھا ہوگا، اینٹوں کا دیوار دیکھا ہوگا، لکڑیوں کا پلائی ووڈ کا دیوار دیکھا ہوگا، لیکن قدرت نے عجیب اپنا کرشمہ دکھایا کہ پانی کا دیوار کھڑا کر دیا۔
تو بنی اسرائیل جو 70,000 تھے ان کے 12 خاندان تھے، 12 خاندان، تو ان کے لیے 12 راستے بنا دیے اسی سمندر میں سے، اور سب کے سب جو ہے نکل گئے، سمندر پار ہو گئے۔ وہ پانی پر چل رہے ہیں، پانی کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے پانی ہے لیکن ان کے پیروں کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی نہیں۔ ایسا عجیب اللہ نے ان کے لیے ان کے بچنے کا راستہ اللہ نے بنا دیا۔ تو وہ بچ گئے۔ فرعون دیکھا، وہ بھی پیچھے آیا، دیکھا کہ پانی میں راستہ بنا ہوا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ صحیح ہے، موسیٰ نبی ہے، بہت سارے معجزہ اس نے دیکھ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، سانپ کا معجزہ اس نے دیکھا تھا، لاٹھی اور سانپ، جادوگری اور بھی معجزے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دکھائے تھے۔ تو فرعون ریٹرن ہونے کو چاہا، رہے بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنا ہوا ہے راستہ، نہیں ہوتا، ریٹرن جائیں گے بول کے سوچا نہیں۔ اس کا جو وزیر تھا انہیں خراب کر دیا، اس کا میڈ خراب کر دیا، کیونکہ بادشاہ انہیں 550 سال سے بادشاہ ہے فرعون، اس کو تجربہ ہے، کبھی اپنے لائف میں ایسا نہیں دیکھا انہیں پانی راستہ بن گیا، پانی میں راستہ بن گیا، کبھی نہیں دیکھا انہیں۔ اسے معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، یہ موسیٰ کی مدد ہے اللہ کے ذریعے سے، اس لیے وہ واپس ہونا چاہا۔ لیکن اس کا جو وزیر تھا حامان، انہیں جو ہے اس کو بھٹکا دیا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ تمہارے واسطے بنا ہے راستہ، چلیں گے ہم بھی۔ اب یہ گیا تو پانی کو حکم ہوا کہ جیسے پہلے تھا ویسے ہو جا۔ 12 راستے تھے، ایک راستہ بھی نہیں آیا، ڈوبنے کا آیا، فرعون ڈوبنے کے قریب آیا، پانی یہاں تک آیا، یہاں تک آیا، لاسٹ یہاں تک آیا۔ اس وقت جو ہے آمنت بربی موسیٰ و ہارون، اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے توبے کو قبول نہیں کیا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تیرے سامنے کتنے معجزے آئے، کتنی چیزوں کو تو نے دیکھ لیا ہے، اب ایمان لاتا ہے، اب ایمان قبول نہیں دے رہا۔ اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس وقت وہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ ڈوب رہا تھا اور ایمان کا اقرار کر رہا تھا، تو اس کے منہ میں جو ہے مٹی ڈال دی فرعون کے منہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اللہ تو بہت رحم والے ہیں، بہت کریم ذات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ایمان کو قبول کرے، آگے الفاظ نہ کہے اس لیے اس کے منہ میں مٹی ڈال دیے، ایسا بدبخت۔ تو یہ 10 محرم وہ بہت بڑا ہسٹری اور تاریخ کا دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو کامیابی عطا فرمائی اور فرعون کو ناکامیابی عطا فرمائی۔ تو اسی 10 محرم کے روز یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، سمندر میں کود گئے تھے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا،
40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، مچھلی نے ان کو نگل لیا، تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح پڑھتے رہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تو بے عیب ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا خار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ تسبیح پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، مرے نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باوجود، ایک تو سمندر میں جائے تو مر جاتا آدمی، کتنے لوگ کالوے میں پڑ کو مرے سے والے بھی ہیں۔ سمندر تو سمندر ہے، کالوے میں کیا بچے؟ سمندر میں گئے اور وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن چونکہ مچھلی کے پیٹ میں اپنے غلطی کا اقرار کیے اور اللہ کو یاد کیے، تو اس لیے بعض بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم کو کوئی پریشانی آئے، جب تمہیں مصیبت آئے، جب تم کو کسی طرح کی کوئی بھی جو ہے ٹینشن آئے تو اللہ کو یاد کر لو، اللہ تمہارے مصیبت کو دور کر دے گا۔ اللہ کی یاد اتنی بڑی دولت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے دلوں کو بھی سکون ملے گا اور تمہارے ٹینشنوں کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میرے ذکر سے بھاگتا ہے، دور جاتا ہے، اسے میرے ذکر سے اریٹیشن پیدا ہوتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دوں گا۔ جو میرا ذکر نہیں کرتا، میرے گھر کی طرف اس کو بلایا جاتا ہے، نہیں آتا، میرا ذکر اس کے لیے باری ہو جاتا ہے، سارے کام کر دیتا ہے، چاہے کتنا ہی باری کام کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے ذکر کی طرف جب اسے بلایا جاتا ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دوں گا۔ تو ذکر کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر آئیں گی۔ ذکر سے دور ہو جاؤ گے، نماز سے دور ہو جاؤ گے، مسجد سے دور ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کے لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ کے غضب کے شکار ہو جاؤ گے۔ جیسے فرعون شکار ہو گیا، قارون شکار ہو گیا اور شداد اللہ کے لعنت کا شکار ہو گیا، اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، ایسے ہی ان لوگوں کا بھی حال ہوگا جو اللہ کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ 10 محرم عظیم الشان دن ہے، اس دن میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ نوح علیہ السلام کو نجات ملی اور لوط علیہ السلام کو نجات ملی، ان کی بیوی کو ہلاک کیا گیا۔ تو اسی 10 محرم میں شہادت حسین بھی ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے ہیں، بیٹی کا بیٹا، پیارے بیٹی کا پیارا بیٹا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو 10 محرم ہی کو
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا. وہ ایک الگ ہسٹری ہے، کیوں شہید کیے، اس کی وجہ کیا ہے، کون شہید کیا، مسلمان شہید کیے یا کافر لوگ شہید کیے، اس کی وجہ کیا بنی، کیا وجہ ہے، کیوں شہید کیا گیا، وہ ایک الگ ٹاپک. میں اصل وہی بولنا تھا لیکن اتنے وقت میں نہیں بول سکتے وہ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پیارے نواسے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا. حرب یعنی جنگ کرنے والا، لڑنے والا، ان کا نام حرب رکھا، یعنی میرا بیٹا بہادر رہنا، میرا بیٹا لڑنے والا رہنا، یہ سوچ کے حرب رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کا نام بدل دیے، حسن رکھ دیے. یہ حرب نہ کو، حسن انا خوبصورت بیوٹیفل بچہ، حسن رکھ دیے. دوسرا بچہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بچے کا کوری کا پورا نہیں ہوا بول کے وہ بچے کا نام بھی حرب رکھ دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا نام بھی بدل دیے. یہ حرب نہیں، یہ حسین ہے، اس کا نام حسین ہے. حضرت علی کو تیسرا بچہ بھی ہوا، اس کا نام جو ہے اس کا نام بھی حرب رکھے. چلو یہ تو کوری کا پورا ہوتا بول کے اس کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر دیے. محاسن رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محاسن خوبیوں والا. تو علی کو 3 بچے پیدا ہوئے تو ان کے نام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا. تو اس میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، حسن سے اور حسین سے، فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن ابغضہما، اور جو ان دونوں سے دشمنی رکھتا ہے، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے دشمنی کیا. اور جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے. تو حسن حسین سے دوستی کرنا، حسن حسین سے محبت رکھنا حضور سے محبت ہے. حسن حسین سے محبت رکھنا اللہ سے محبت کرنے کے برابر ہے. اور ان سے دشمنی کرنا اور ان سے نفرت رکھنا یہ اللہ اور رسول سے نفرت رکھنے کے برابر ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے یعنی میرا لڑکا ہے، وانا من، اور میں اس سے ہوں. یعنی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میرے سے فاطمہ پیدا ہوئی اور میری اولاد فاطمہ سے حسین آیا، تو گویا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ بتایا کہ میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میری عادتیں اگر دیکھنا ہے، میری خوبیاں اگر دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لو تو میں سمجھ میں آ جاؤں گا. میرے کیریکٹر دیکھنا ہے، میری عادتیں دیکھنا ہے، میری نماز دیکھنا ہے، میرا تلاوت دیکھنا ہے، میرے جہاد کو دیکھنا ہے، میرے حق کے خلاف جنگ کو دیکھنا ہے، حسین کو دیکھ لو میں سمجھ میں آ جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، خطبے میں، جمعے کے خطبے میں بار بار سنتے
کہ یہ دونوں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو بتائیے اتنا بڑا ان کو نوبل انعام ملا ہے، جنت کے سردار، وہ ایسے ہی ملا ہے؟ کیا ان کی پرورش ایسے ہوئی ہے؟ حسن حسین ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان کے نام پر دیکھو کتنے لوگ آج شراب پیتے ہیں، کتنے لوگ ان کے نام پر ڈانس ڈال رہے ہیں۔ کیا حسن ڈانس دیے، ڈانس ڈالے؟ کیا ڈی جے پر ناچے تھے حسن اور حسین؟ لیکن ان کا نام بدنام کر رہے ہیں مسلمان، خود انہی کے نام پر پیرلا پنڈگا انہی کے نام پر منایا جا رہا ہے۔ کیا حسین نے ایسا کیا؟ آج کتنے لوگ ہیں ان کے نام پر پکی ہلا رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ نمازوں کی فکر نہیں ہے، نمازیں چھوڑ کر روڈوں پر حسین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کے نواسوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فاطمہ کے دل دکھانے والے، علی کے دل دکھانے والے، نبی کے دل دکھانے والے ہیں یہ لوگ، جو محرم مناتے ہیں، جو پیرلا پنڈگا مناتے ہیں، جو پنجے بٹاتے ہیں، وہ اللہ کو خوش نہیں کر رہے بلکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔